السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک، جس کا کوئی ساجی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، ماہ محرم الحرام کا ایک تعارف گزشتہ جمعہ ہوا یوم عاشوراء کی مناسبت سے۔ اس ماہ محرم الحرام کا ایک دوسرا تعارف یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی نئے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے اسلامی تقویم اور اسلامی ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر قوم کی جو تقویم ہوتی ہے، جو ان کا کیلنڈر ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا ترجمان ہوتا ہے قوم کی تہذیب کا، ثقافت کا۔ تو اسی طرح سے یقیناً ہمارا جو ہجری کیلنڈر اور ہجری تقویم ہے، یہ بھی ایک بڑا پیغام رکھتی ہے اپنے اندر ساری انسانیت کے لیے۔ تو آئیے آج اس مناسبت سے گفتگو کی جائے کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ اور ہماری اسلامی تقویم جو ہجری کہلاتی ہے، اس کا کیا پیغام ہے اور اس کا کیا پس منظر ہے۔ ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دور جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کفار مکہ آپس میں جنگ کرتے تھے، لڑتے تھے، اور جب کوئی جنگ ان کے درمیان بڑے شباب پہ لڑی جا رہی ہو، اتنے میں کوئی حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا کہ جس مہینے میں جنگ کرنا حرام ہے، تو کفار مکہ یہ کیا کرتے تھے
کہ اس بات کو آپس میں طے کر لیتے تھے کہ یہ مہینہ جو اب شروع ہوا ہے یہ حرمت والا نہیں ہوگا، اس مہینے کو ہم ایک مہینہ آگے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آ گیا ماہ رجب جو حرمت والا مہینہ ہے اور ان کی جنگ چل رہی ہے آپس میں، تو وہ یوں کہتے تھے کہ یہ مہینہ رجب کا نہ ہو کے شعبان کا ہوگا اور آنے والا مہینہ رجب کا مان لیا جائے گا۔ یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ کوئی یقین کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے کیا یقیناً وہی ہے، یا یہ کہ اس کو مان لیا گیا ہے وہ مہینہ اور چل رہا ہے کوئی دوسرا مہینہ۔ اس طرح کی حالت تھی دور جاہلیت میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ایک خطبہ دیا جو کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس خطبے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کر پھر اپنی اصل حالت پہ لوٹ آیا ہے، یعنی اب سارے مہینے اپنے مقام پر ہیں، اپنی جگہ پر ہیں، اور جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا وہ مہینہ ذی الحجہ ہی کا تھا۔ اب آئندہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ کوئی شخص اس کو یہ حق نہیں ہے یا کسی قوم کو یا کسی قبیلے کو کہ وہ کسی مہینے میں الٹ پھیر کرے، مہینے میں تقدیم و تاخیر کرے، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ تو یہ 12 مہینے ماہ محرم الحرام سے آغاز ہو کر ماہ ذی الحجہ تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل تواتر اور ترتیب کے ساتھ صحیح چلتا آ رہا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے توجہ دلائی امیر المومنین کو کہ ہمارے پاس مہینے سب ہیں الحمدللہ محرم سے ذی الحجہ تک، لیکن ہمارے سال کا کوئی نام نہیں ہے، ہماری تقویم نہیں ہے مستقل کوئی، بس ایک سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا، ہم اتنا تو جانتے ہیں، لیکن کون سا سال گزرا؟ چنانچہ دستاویزات پر مہینہ لکھا ہوتا تھا، تاریخ لکھی ہوتی تھی، لیکن سال لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا۔ اس طرف توجہ دلائی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بات سمجھ میں آ گئی، اور وہ بڑے باغیرت صحابی، ویسے صحابہ سارے باغیرت تھے کہ تاریخ بھی ہماری ہو، مہینہ بھی ہمارا ہو اور سال بھی ہمارا ہونا چاہیے، ہم کسی اور قوم کے سال کا سہارا نہیں لینا چاہتے۔ ہمارا اسلام الحمدللہ کامل اور مکمل ہے، کسی چیز میں ہم کسی اور قوم کے محتاج نہیں رہنا چاہتے، لہذا سال بھی ہمارا اپنا ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشاورتی مجلس بلائی صحابہ کرام کی، ان کے سامنے یہ بات رکھی، تمام صحابہ نے کہا کہ یقیناً ہماری کوئی تقویم ہونی چاہیے، ہمارا بھی اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ اب اس بات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا صحابہ کے سامنے کہ ہمیں یہ مشورہ دو کہ ہمارا سال کہاں سے آغاز ہو، اس کا کس واقعے کی طرف منسوب کیا جائے، کیا نام رکھا جائے۔ چنانچہ چند رائے آئی وہاں پر۔ ایک رائے یہ تھی کہ بدر جو ہوئی ہے، جنگ بدر، یہ بڑی یاد رکھے جانے والی جنگ اور بڑی خوشی کا دن مسلمانوں کا، تو ہم کیوں نہ اس کی طرف اپنے سال کو اور اپنے تقویم کو منسوب کریں اور اپنے سال کا ہم نام رکھیں بدری سال، اور وہ پہلا سال ہوگا، پھر وہاں سے مسلسل چلے گا۔ ایک رائے یہ آئی فتح مکہ کی کہ جس دن مکہ فتح ہوا وہ بڑی خوشی کا دن تھا اور وہاں سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کبھی تھمتا نہ تھا، تو ہمارا پہلا سال وہاں سے ہو، اسلامی سال کا آغاز فتح مکہ سے، اور ہم اپنے کیلنڈر کو فتح مکہ کی طرف منسوب کریں۔ اسی طرح ایک رائے یہ بھی آئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جس سال ہوئی وہاں سے ہم اسلامی سال کا آغاز کریں۔
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اور بھی بڑے جلیل القدر صحابہ نے ان رائوں کو پسند نہیں کیا۔ اتنے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رائے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال ہجرت کی طرف منسوب ہو، اور ہم نے اسلام کے لیے جو قربانیاں دی ہیں مشترکہ طور پہ، اجتماعی طور پہ، تمام صحابہ صحابیات یہاں تک کہ معصوم بچوں تک کی قربانیاں اگر کسی واقعے میں ملتی ہیں وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ سارے کے سارے صحابہ صحابیات اس میں شریک ہیں، اس قربانی میں، اور اس میں جان کی بھی قربانی ہوئی ہے، اس میں مال کی بھی قربانی ہوئی ہے، اس میں اپنے اقربا خونی رشتہ داریوں کی بھی قربانی دی ہے، اس میں اپنے جائے پیدائش اپنے وطن عزیز کی قربانی دی ہے، یعنی کئی طرح کی قربانیاں اس کے اندر جمع ہیں ہجرت کے واقعے میں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ ہمارا اسلامی سال ایسے واقعے کی طرف منسوب ہو کہ آنے والی نسل یاد رکھے کہ اسلام کتنی قربانیوں سے پنپا ہے، آگے بڑھا ہے۔ یہ بولنا تھا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرمایا القول قول علی، کہ بات اگر آج کسی نے کہی ہے تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی ہے، ان کی بات مجھے بہت پسند ہے۔ اور تمام صحابہ نے الحمدللہ اس کو قبول کیا، اور وہاں سے اسلامی تقویم کا آغاز ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہجرت کا، کہ نہ تو بدر کو لیا گیا جبکہ وہ بھی بہت بڑا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا، نہ فتح مکہ کو لیا گیا جبکہ وہ بھی بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا، اور بھی بہت سارے واقعات، لیکن صحابہ کی جمعیت نے جس پر اتفاق کیا وہ اتفاق اس بات پر تھا کہ ہمیں یاد رکھا جائے تو قربانیوں سے یاد رکھا جائے، ہمیں یاد رکھا جائے تو ہمارے مجاہدات سے یاد رکھا جائے۔ یقیناً ہماری قربانیوں کے بدلے میں اللہ نے جو انعام دیا وہ بڑا فضل ہے اللہ کا، لیکن آنے والی نسلیں ہماری قربانیوں کو یاد رکھیں گی تو انہیں قدر ہوگی اسلام کی، کہ یہ اسلام یوں ہی گھر بیٹھے نہیں ملا، یہ اسلام یوں ہی میسر نہیں ہوا، بلکہ اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ ہجری سال جو ہے یہ محض ایک سال نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ایک بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام جب شروع ہوا تو یقیناً اس میں ایک بہت بڑی قربانی ہم یاد کرتے ہیں، عاشورہ کی قربانی اہل بیت کی۔ یقیناً اس کی پہلی تاریخ کو ہم بہت بڑی قربانی یاد کرتے ہیں، خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، لیکن حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں اس طرف منسوب کیا، توجہ دلائی کہ ان قربانیوں کے ساتھ تمام صحابہ کی قربانی یاد رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ تو لہذا اس مہینے میں، اس ماہ محرم الحرام نے ہمیں یہ بڑا پیغام دیا کہ ہم اس اسلام کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، اس کے ایک ایک حکم کی قدر کریں، اس کو آنکھوں کی پلکوں پہ رکھیں، دل کے اندر تہ میں اتاریں، اور اس اسلام کے ایک ایک حکم کو عملی زندگی میں لائیں، کیونکہ یہ اسلام گھر بیٹھے آسمان سے نہیں اترا، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑے پاکیزہ شخصیتوں کا خون ہے، ان سب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہمیں میدان آخرت میں، ان کو منہ دکھانا ہے۔ کم سے کم اس حال میں ہم دنیا سے جائیں کہ ان پاکیزہ شخصیات کے سامنے منہ دکھانے کے لائق رہیں۔ ہجرت کی جو قربانی ہے، کیا وجہ ہوگی کہ صحابہ نے اس کو پسند کیا؟ کیا وجہ ہوگی کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو نہ صرف وہاں ذکر کیا بلکہ پورا زور لگایا کہ یہ واقعہ یاد رکھے امت، آنے والی نسلیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا جو صحابہ نے کی تھی، شہر مکۃ المکرمہ سے شہر مدینۃ المنورہ کی جانب کیسی ہجرتیں کی ہیں صحابہ نے۔ اندازہ لگائیے، جب کفار مکہ حرم میں بیٹھ کر مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو ہجرت سے روکنے کے لیے سازش یہ ہو رہی ہے کہ نعوذ باللہ ان پر قاتلانہ حملہ ہو، یا انہیں نظر بند کر دیا جائے، یا انہیں در بدر کر دیا جائے، جو ساری آیتیں اللہ نے سورہ انفال میں اتاری۔ تو جب قوم کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ سازش ہو رہی ہے تو قوم کے بارے میں کیا کچھ نہ انہوں نے کیا ہوگا؟
कैसी साजिशें न की होंगी, साजिश तो छोड़िए बल्कि कितना न सताया होगा, कितनी न तकलीफ दी होगी सहाबा को जब वो हिजरत कर रहे थे। हम हिजरत का वाक़या पढ़ें, ऐसे भी सहाबा हैं कि हिजरत करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें बंद कोठरी में बंद किया गया और अंदर आग का धुआं दिया गया, इतना धुआं कि आदमी का दम घुट जाए, वो मर जाए, ऐसा बार बार किया गया, सुबह शाम किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जिंदा रहे और उनके पाए इस्तिकामत में कोई लर्जा नहीं आया। वो बाहर से आवाज लगाते थे कि ये हिजरत छोड़ दो, हमारे दीन में वापस आ जाओ, अभी तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं, अंदर से अल्लाह अकबर की सिर्फ सदा आती थी कि चाहे तुम धुआं दो या किसी भी तरीके से गला घोट के शहीद कर दो, लेकिन दिल में रहेगा तो सिर्फ अल्लाह, अल्लाह की सदा, अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई। ऐसे भी सहाबा जिनको गिरफ्तार किया और उनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में जंजीर डालकर उन्हें बंद करके रख दिया, कई दिनों तक पानी और दाने को तरसाया गया, बहुत मामूली मिकदार में पानी पेश किया जाता और वो भी बड़ी बेइज्जती के साथ उन्हें पिलाया जाता, उस जिससे प्यास भी ना बुझे, और खाना तो उनके सामने रखा ही ना जाता। कई सुबह शाम ऐसे गुजारे हैं सहाबा ने जिनको हिजरत के मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया और सिर्फ उनसे यह कहा गया कि हिजरत को छोड़ो, हमारे दीन में वापस आ जाओ, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन पाए इस्तिकामत में कोई कमी आने नहीं दी। उन्हीं वाक़यात में से एक वाक़या है हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी ज़ौजा है हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। उनका एक शीरखार बच्चा था, बिल्कुल मासूम सा। ये 3 लोगों का छोटा सा ख़ानदान बहुत खामोशी से अपने ईमान की हिफाजत के लिए मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत कर रहा था और उधर कुफ़ार ताक में बैठे रहते थे रात और दिन। अचानक कुफ़ार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी की इत्तला मिली कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ख़ानदान के लोग आए और आकर कहने लगे, ये बच्ची हमारे ख़ानदान की है, हम इसे ले जाएंगे और इसे हिजरत करने नहीं देंगे। इतना कहना था कि अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शौहर हैं, उनके ख़ानदान के कुछ कुफ़ार आए और आकर कहने लगे कि ये जो बच्चा है उस खातून की गोद में, ये बच्चा हमारी नस्ल का, इसे हम ले जाएंगे। बच्चे को ले गए शौहर के ख़ानदान वाले और बच्ची को ले गए उसके ख़ानदान वाले। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, तुम्हें हिजरत करना है तो करो खुशी से। समझ रहे थे ये नहीं कर पाएंगे, ज़ौजा और मासूम से बच्चे के बगैर। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ईमान की हिफाजत के लिए मदीनतुल मुनव्वरा रवाना हो गए। वो खुद फरमाते हैं कि सुबह शाम मैं रोता था अपनी ज़ौजा और अपने बच्चे के लिए, और उससे ज़्यादा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोती थी। पूरा मुकम्मल 1 साल हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला हर दिन सूरज गुरूब होने के वक्त उस मकाम पे आती थी जहाँ से उनकी गोद से बच्चा छीना गया था, जहाँ वो शौहर से जुदा हुई थी। वहाँ आकर एक टीले पर बैठ के सारों कतार रोती थी। हर दिन का यह मामूल था। चरवाहे आते थे, जानवरों को चराते थे, सारा मंजर देख के जाते थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। बच्चा कहीं और है, माँ कहीं और है, बाप कहीं और है। 3 हिस्सों में बढ़ गया छोटा सा खानदान, सिर्फ हिजरत की वजह से। कोई मामूली बात नहीं। हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते थे, सहाबा उन्हें तसल्ली देते थे, अल्लाह ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। एक वक्त आया कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोना देखकर कुछ लोगों का दिल पिघला। उन पत्थर दिलों के कुछ अंदर कुछ नरमी आई और उन्होंने ये कहा कि नहीं, इसके बच्चे को इसके हवाले किया जाए। चुनांचे उनके बच्चे को उनके हवाले किया गया और जरा नरमी हुई, उन्हें छोड़ दिया गया। तो हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने उस बच्चे को लेकर सीधे मदीनतुल मुनव्वरा रवाना हो गईं। रास्ते में एक सहाबी हजरत उस्मान इब्ने तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले, उन्होंने अपनी सवारी पे बिठाया और वो खुद पैदल चले और इस तरीके से मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचाया। और वहां पर उन दोनों की मुलाकात हजरत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। एक बड़े इम्तिहान के बाद, एक बड़ी आजमाइश के बाद, एक बड़ा दर्दनाक वाक़या, करबनाक वाक़या ये हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हम सब जानते हैं, जो थे रूम के रहने वाले, लेकिन गुलाम बनाकर बेचे गए और वो किसी तरीके से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी शहर मक्कतुल मुकर्रमा में। उन्होंने अब ज़मीनें खरीदी, जायदादें बनाई, लेकिन जब हिजरत का मौका आया तो कुफ़ार उनके सामने आ गए
اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہجرت چھوڑنی پڑے گی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر اور کمان نکالا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ میری تیر اندازی کیسی ہے کہ جب میں تیر چلاتا ہوں تو میرا نشانہ خطا نہیں کرتا, تو جب تک میرے اس تیر کے تھیلوں میں, اس ترکش میں تیر ہیں, ایک بھی تیر ہے, تم میرے قریب نہیں آ سکتے. تم اچھی طرح جانتے ہو, بتاؤ تم کیا چاہتے ہو مجھ سے. کفار مکہ نے کہا کہ جا رہے ہو ٹھیک ہے جاؤ, لیکن یہاں کی زمینیں, یہاں کی جائیداد, کسی میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا, یہ سب تمہارا ختم. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی خوشی حوالے کیا اور مدینۃ المنورہ پہنچے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان سے ملاقات کی تو فرمایا ربحت تجارتک, اے صہیب تم نے بڑی کامیاب تجارت کی ہے کہ تم نے جو دیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, اور تمہیں تمہارے حصے میں اللہ نے جو متعین کر دیا جنت کی نعمتیں وہ بہت بڑی ہیں. تو اس طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرمائی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پہ سونا تھا, اور خالی عام طریقے سے نہیں سونا تھا, اس حال میں سونا تھا کہ گھر کے باہر تیز دھار ہتھیار لے کر دشمن کھڑے تھے اور جان لیوا حملہ کرنے والے تھے. تو اس حال میں وہاں سونا اپنے آپ کو موت کے سیج پہ سلانے کے برابر تھا. لیکن الحمدللہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری قربانی گوارا کی اور الحمدللہ اس کے لیے تیار رہے, اور ساری امانتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تھیں حوالے کرنے کو سب کے حوالے کیا, اور پیدل پہنچے ہیں مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ملاقات کی ان کے پیر خون سے بھرے ہوئے تھے, پیدل سفر صحراؤں میں, پیر میں چھالے پڑے, چھالے پڑنے کے بعد وہ پھٹے ہیں اور اندر سے خون جاری ہوا ہے بے تحاشا. اس کم عمری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ترس آیا ان کی حالت دیکھ کر. فوراً ان کو دعائیں دیں اور ان کو اپنے ساتھ بٹھایا, کھجوریں کھلائیں, دعائیں پڑھیں. اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بہتری آئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کیسی ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ ہر آن خطرہ تھا, اور خطرہ تھا موت کا, خطرہ تھا گرفتار کیے جانے کے بعد سخت ترین سزاؤں کا, لیکن ان تمام کو برداشت کرتے ہوئے ہر قدم پہ موت کی ایک دعوت کو برداشت کرتے ہوئے پہنچے ہیں مدینۃ المنورہ شہر مکۃ المکرمہ سے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے ہوئے, رسول ہوتے ہوئے, اتنی بڑی قربانیوں کے بعد شہر مدینۃ المنورہ پہنچے ہیں. اس طریقے سے صحابہ نے, صحابیات نے, معصوم شیرخوار بچوں نے تک قربانی دی ہے الحمدللہ اسلام کے لیے. تب جا کے یہ اسلام کا وقت بدلا ہے. مکۃ المکرمہ میں جتنا محدود تھا, جتنا ستایا ہوا تھا, مدینۃ المنورہ میں اتنی اس کے لیے دروازے کھلے ہیں, زمین وسیع ہوئی ہے, اور الحمدللہ عزت ملی ہے اسلام کو, اسلام کے ماننے والوں کو مقام ملا ہے. تو وہاں سے ہوئی یہ تبدیلی ہجرت سے. اسی ہجرت کی طرف حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارا اسلامی سال منسوب ہوگا. لہذا یہ ماہ محرم الحرام جو ہجری کیلنڈر کا تقریباً 1445واں سال لے کر آیا ہے, یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ہجرت کیے ہوئے تقریباً 1445 سال گزر گئے. یہ مہینہ پھر یاد دلا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تم اور قوموں کی طرح صرف کھانے اور پینے نہیں آئے, تم اور اللہ کی جن قوموں پر عذاب آیا مغضوب علیہم قوموں کی طرح تم عبادتوں سے جی چرانے نہیں آئے ہو, تم آئے ہو مجاہدات کے لیے, تم آئے ہو اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے. یہ مہینہ ہمیں خوب اچھی طریقے سے یاد دلا رہا ہے اور توجہ دلا رہا ہے ہجرت کی طرف. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مہینے میں ان تمام صحابہ اور صحابیات کی ہجرت کو یاد کریں, ہجرت میں دی گئی قربانیوں کو یاد کریں. ان قربانیوں کو یاد کرنے کے بعد اپنے اندر عہد کریں کہ ہم بھی مجاہدات کے ساتھ زندگی گزاریں گے, ہم بھی آزمائشوں میں مسکراتے ہوئے زندگی گزاریں گے, ہم بھی عبادتوں پر اپنے آپ کو جماتے ہوئے زندگی گزاریں گے, گناہوں سے اور شرور سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزاریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ماہ محرم الحرام کے اس عظیم پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.